اسوہ حسنہ ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خالق کائنات نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ اس میں بسنے والوں میں انسان بھی موجود ہیں اور حیوانات بھی موجود ہیں، جمادات بھی ہیں، لیکن جمادات کو چھوڑ کر اگر ہم حیوانات پر غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بھی بات عیاں ہوتی ہے کہ جو جانور پاکستان کے اندر ہے، جو لباس اس کا پاکستان میں ہے، جو ملبوسات مراد جو باڈی سٹرکچر اس کا پاکستان کے اندر ہے، وہی امریکہ، UK، یورپ کے اندر ہے، وہی ادر کنٹریز کے اندر اس کا وہی جسمانی حیت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو وہ وہاں پر بھی وہی آواز بولتا ہے جو پاکستان میں بول رہا ہے۔ یہاں کی بلی بھی اسی آواز میں بولتی ہے، جب وہ اگر وہ ادر کنٹری کی بلی ہے تو وہ بھی اسی آواز میں بولتی ہے۔ یہاں کی گائیں کی آواز بھی تقریباً ویسی ہے، جو ادر کنٹریز کی گائیں ہیں ان کی بھی آواز ویسی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت انسان کی طرف جب نظر دھراتے ہیں تو ہمارے سامنے عیاں ہوتا ہے کہ ہر بولی والے انسان کا لباس اور ملبوسات مختلف ہیں۔ سندھی بولنے والے اپنا سندھی لباس رکھتے ہیں، پنجابی بولنے والے اپنا پنجابی لباس رکھتے ہیں، اور اگر ادر کنٹریز میں چلے جائیں، اگر انگریز ملک ہیں تو وہ انگریزی لباس رکھتے ہیں، اسلامی ملک ہیں تو اسلامی لباس رکھتے ہیں۔ بعض اسلامی ممالک میں انگریزی لباس اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے سامنے اس طائرانہ نظر کے اندر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہے، کہ جو لباس وہ پہن رہا ہے اس کا مقصد، اس کا پیروکار، اس کا مقتدا، اس کا پیشوا کوئی ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے۔ جو سندھی ہے وہ اس نے بھی کسی کو دیکھا تو اس وجہ سے اس نے وہ لباس پہنا، جو بلوچی ہے اس نے کسی کو دیکھا اس نے وہ لباس پہنا، جو پنجابی ہے اس نے کسی کو دیکھا فالو کیا اور اس لباس کو، اس ملبوسات کو اس نے اڈاپٹ کر لیا۔ اب ان کی زبانوں میں فرق، ان کے رہنے میں فرق، ان کے پہناوے میں فرق۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات بالکل عیاں ہوگی کہ انسان کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی نہ کسی سے متاثر ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی روحانی ترقی چاہتا ہو تو کس کو فالو کرے؟ اگر وہ اپنا سٹیٹس لیول اپ کرنا چاہتا ہو تو وہ کس کی پیروکاری کرے؟ کس کو اپنا رول ماڈل بنائے کہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے؟ تو لہٰذا اس وقت ہم نے حق تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن پاک سے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے واضح الفاظ کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا کہ امتی اگر ترقی چاہتا ہے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اپنا سٹیٹس اپ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے جو بہترین ہستی ہے، جن کی حرکات و سکنات پر پیروکاری کرو گے، وہ ہستی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ وہ ان کو تم رول ماڈل بنا لو، ان کو تم آئیڈیل بنا لو، ان کرنا شروع کر دو۔ پھر کیا ہوگا؟ کہ ہر بندہ فالو کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لمن کان یرجو اللہ، فالو وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان لاتا ہوگا، کہ جو اللہ سے امید وابستہ رکھتا ہوگا۔
یعنی جس کی امیدوں کا مرکز رب الہی ہوگا، اللہ رب العزت سے اس کا تعلق جڑا ہوگا، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پر فالو کرے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے وہ یوم الآخرہ، اور وہ آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو، یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر بندہ کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کا وہ گزارنے کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ باقی اپنی جو بھی کام کر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں، لیکن جب فائدہ ملے گا جب کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور میرا نام کثرت سے لینے والا ہوگا۔ اب یہ اللہ کے نبی کو رول ماڈل بنائے گا تو اس کے لیے کامیابی کے سرچشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، اس کے لیے کامیابی کھلنا شروع ہو جائے گی۔ اب رول ماڈل بننے کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے مطلق فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ کس اعتبار سے؟ عبادات کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، گھریلو معاملات کے اعتبار سے، نماز میں سجدہ کرنے کے اعتبار سے، اور عبادت تسبیح و تحلیل کے اعتبار سے، آپس میں رشتہ داروں میں رہنے سہنے کے اعتبار سے، آپس میں لوگوں کے ملنے جلنے کے اعتبار سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نمایاں رول ماڈل ہے کہ آپ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اپنی ان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے حدود قائم کر کے آپ نے ارشاد فرما دی۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور زندہ رہ کر صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور اپنا سٹیٹس اپ کرنا چاہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی پہلو نہیں چھوڑا، ہر ایک پہلو پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات ارشاد فرمائے، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، گھریلو معاملات ہو، ازدواجی زندگی ہو، بچوں کے ساتھ لین دین ہو، آپس میں معاملات ہو، کاروباری معاملات ہو، بازار کے معاملات ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک موضوع پر سیر حاصل گفتگو ارشاد فرمائی۔ بس بندہ ہے کہ مسلمان ہو کر نبی پاک کو رول ماڈل بنائے تو صحیح، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق وہ ہے کہ جن سے کبھی جھوٹ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لبھہ مبارکہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ وحی کی الہی کی تار سے بولتے ہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ عرب کے فصیح بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے زانوِ تلمذ ہو کر سیکھا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنانے کے علاوہ بندہ اگر کہے کہ سرکار کی زندگی کے علاوہ میں جناب اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کروں گا تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو جانور کہا گیا، یعنی وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ایک تو بات یہ ہوگی کہ جو نبی پاک کی سنت سے روگرداں ہوتے ہیں، خواہشات نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ ایسے ہی ہیں جیسے جانور، ان کو تو انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اسوہ حسنہ ہے نا، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، منہاج نبوت ہے، نبوت کا رستہ ہے،
گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریعت ہے. کیا ہے؟ بولیے. شریعت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ساتر ہونے والے اور آپ کے افعال، آپ کے کردار سے پر جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ شریعت بن چکی. اب اس پر عمل پیرا ہونا ہر امتی کے لیے ضروری. اب وہ چاہے اس کی کیٹیگریز بن گئی. اب کچھ شریف احکام فرض بن گئے، کچھ واجب بن گئے، کچھ سنت بن گئے. اب جس طرح جس طریقے کو چھوڑے گا وہ اسی طرح وعید کا حقدار ہوگا. اگر وہ فرض کو تارک ہے اس کے لیے وعید سخت ہے، واجب کا تارک ہے تو اس کے لیے وعید سخت ہے، اور اگر سنت کا تارک ہے تو اس کے لیے بھی وعید ہے. بلکہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. اب یہ بات توجہ سے سننے والی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت کرتے ہیں، امر سے مراد سنت نبویہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان تصیبہم فتنہ، ان قریب یعنی گویا کہ ان کو فتنہ پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر وہ دردناک عذاب میں جگڑ دیے جائیں گے. کون؟ اپنی خواہشات نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، عذاب علیم ہے. اور کس کتاب میں؟ پاک کتاب کے جس میں لا ریب کتاب، جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ہلکا جانا، سرکار کی سنت کو ہلکا سمجھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہلکا سمجھا، تو پھر عالمی سطح پر اگر ہم نظر دڑائیں، طائرانہ نظر دھڑائیں، تو قرآن کی یہ آیت کا مصداق سچ ہونا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ کلام حق ہے. اللہ فرما رہا ہے جب یہ پاک کی سنت کی مخالفت، آپ کے امر کی مخالفت کرتے رہیں گے وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے. بتائیں مسلمان فتنوں میں مبتلا ہو گئے کہ نہیں؟ اس کا دوسرا نتیجہ، دوسرا معاملہ، اللہ فرماتا ہے عذاب علیم آئے گا. فتنے کیسے؟ تفسیر کبیر کے اندر امام راضی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھا کن کن فتنوں میں مبتلا ہوں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہلکا جانتے ہیں، کیسے فتنوں میں مبتلا ہوں گے؟ فرمایا ان کے ہاں زلزلے آئیں گے اور تباہیاں پھیلیں گے. زلزلے بھی آئیں گے اور تباہیاں بھی پھیلیں گی. کون لوگ؟ جو اسوہ حسنہ سے روگرداں ہوں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے سے کامیاب نہیں ہو پا رہے، پسے پوچھ ڈال رہے ہیں. اور اسی بات کو امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنیے. آپ نے فرمایا کہ فتنوں میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر قتل عام ہو جائے گا، خون عام بہے گا. جس کا خون بہے گا اس کو نہیں پتا ہوگا کیوں بہایا گیا. بچے مر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں بچوں کو کہ مجھے کیوں مارا جا رہا. راستے میں جانے والا کسی کی گولی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کی ڈور کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا گیا. کسی کے بدلہ لینے کے چکروں میں باہر گزرنے والا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اس کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خون بہنا عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی. جس کا خون بہے گا اس کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا گیا. بتائیں اللہ رب العزت کا یہ فرمان حق واضح ہو رہا ہے ہماری امت کے اندر. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک کی سنت کو ترک کر دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رول ماڈل بنانے سے چھوڑ دیا. ہم نے کہا کہ وہ ترقی یافتہ ملک والے ہیں، انہوں نے فلاں ترقی کر دی، فلاں ترقی کر لی، انہوں نے کپڑے اور لباس کو آدھا کر دیا، ہم نے وہ لباس اپنا لیا. انہوں نے اپنے چہروں کو چھل دیا، ہم نے بھی ان کے جیسی شکلیں بنا لی. انہوں نے جناب ہمیں سود لین دینے کا طریقہ سکھایا، ہم نے بھی وہی عمل کرنا شروع کر دیا.
انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کے نئے نئے طریقے نکالے، ہم نے ان پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا۔ انہوں نے جناب غریب کا خون کیسے چوسا جاتا ہے ایسے طریقے بتائے، ہم نے وہی طریقے اپنانا شروع کر دیے۔ ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا کہ جناب ایسے ترقی ہوتی ہے۔ نا 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 نا، ترقی ایسے نہیں ہوتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگرداں ہونے والے، شریعت کے خلاف چلنے والے، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان تصیبہم فتنہ، ان کو فتنے پہنچیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آج جو ہم عالمی سطح پر پریشانی اور فتنوں میں مبتلا ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے کلمہ نبی پڑھا ہے لیکن نبی پاک کی باتوں کو نہیں فالو کر رہے۔ ہم نے رب پر ایمان لائے لیکن نبی پاک اللہ رب العزت کے فرامین کو ہم صحیح معنوں میں ایمان کی حیثیت سے نہیں لے رہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا، آقا علیہ السلام کی زبان سے تو نکلنے والا ہر کلمہ حق ہے۔ سرکار علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو توجہ سے سنیے گا، حجت اللہ علی البالغہ کے اندر لکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا مثل بعثنی اللہ بہ کمثل رجل آتى قوما، سرکار نے فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال، میری مثال میری امت کی مثال اس مرد کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آتا ہے، قال انی رأیت جیشا بعینی، اور آ کر کہتا ہے ایک گروہ کو، ایک قبیلے کو آ کر کہتا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں ایک لشکر آ رہا ہے، اور وہ لشکر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ یہ مثال سمجھیے گا، سرکار علیہ السلام نے محسوس مثال دے کر غیر محسوس چیز کو سمجھایا۔ کیا؟ سرکار نے فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو ایک قبیلے کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اے قبیلے والوں، گویا کہ آپ لوگ ہیں، سمجھیں آپ ہیں، گویا کہ میں ہوں، ہم سب ہیں، کہ قبیلے والوں ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، اور وہ اسلحے سے لیس دار ہے، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کا لشکر بہت بڑا ہے، لہذا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لا رہا ہوں، بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انا نذیر عریان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہیں بتا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم مان جاؤ وگرنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ کہا ادھر سے نکل جاؤ، بچ جاؤ اس سے۔ ایک قبیلے والے نے کیا کیا؟ ان کے دو گروہ بن گئے، ان کے دو فرقے بن گئے۔ ایک نے کہا کہ بات سچی ہے، اپنی جان بچائی جائے، وہ رات کے اندھیرے سے وہاں سے نکل گئے، کوچ کر گئے، انہوں نے اپنی جان بچا لی کہ وہ لشکر آئے گا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ دوسرے لشکر نے کیا کہا؟ دوسرا گروہ کہنے لگا یہ جھوٹ بولتا ہے، رات کے اندھیرے میں ہماری نیند کا آرام میں خلل ڈالنے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں بے چین کرنا چاہتا ہے، یہ ہم سے ہمارے گھر لینا چاہتا ہے، یہ بات سچی نہیں کر رہا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھئی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مان جاؤ وہ گروہ آنے والا ہے، وہ بڑا اسلحے سے لیس دار ہے، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن انہوں نے نہ مانی۔ ہوا یہ کہ جب اگلے دن کی صبح ہوئی تو وہ واقعتاً لشکر آ گیا، اور اس لشکر نے آ کر حملہ کیا، تمام کو ہلاک کر دیا، تن سے ان کے سر جدا کر دیے، ان کے گھر منہدم کر دیے، عزتیں عصمتیں لوٹ لیں، تباہ و بربادی کے شکار ہو گئے۔ اور جنہوں نے اس کی بات کو فالو کر لیا، مان لیا، وہ بچ گئے، ان کی عصمت بچ گئی، ان کا مال بچ گیا، ان کی جان بچ گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے میری امت کے لیے کہ میں اپنی امت کو بتانے آیا ہوں عذاب کا لشکر آنے والا ہے، خواہشات کا لشکر آنے والا ہے، اور تمہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا کرنے والا لشکر آنے والا ہے، شیاطین کے چیلے آنے والے ہیں، سود کا لشکر آنے والا ہے، اور بد عملی کا لشکر آنے والا ہے، لہٰذا تم اس سے بچ جاؤ، میری سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، میری باتوں کو فالو کرو، تمہیں جنت بھی ملے گی، تمہاری زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی، تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بصیرہ ملے گا۔
یعنی محسوس چیز کے ساتھ میرے آقا نے غیر محسوس چیز کو سمجھا دیا کہ جس طرح لشکر تباہی و بربادی کرتا ہے اس طرح خواہشات نفس بندے کو برباد کر دیتی ہے. جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردان ہو جاتا ہے. اور آج ہم نے کیا نہیں کچھ کیا, ہم نے اپنی خواہشات میں مبتلا ہو کر وہ گانے باجے سنے کہ جس کے بارے میں ہمیں منع کر دیا گیا تھا. ہمیں منع کیا گیا تھا کہ کسی غریب کا حق نہیں کھانا, ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی, ہمیں منع کیا گیا تھا کہ والدین کی بے ادبی نہیں کرنی, ہمیں منع کیا گیا تھا کہ بچوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا, ہمیں منع کیا گیا تھا کہ بچیوں کے ساتھ بدنگاہی نہیں کرنی, ہمیں منع کیا گیا تھا کہ برا سلوک نہیں کرنا. لیکن ہم دیکھیں سارے گناہ ہمارے اندر پائے جا رہے, سب بیماریاں ہمارے اندر ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ اس لشکر کا شکار ہم ہو چکے, اس تباہی و بربادی کے شکار ہم ہو چکے. لیکن ابھی بھی وقت ہے. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی کی ذات تمہارے لیے رول ماڈل ہو جائے تو تمہاری زندگی اور روح دریا پر پہنچ جائے گی, تمہیں رحمتوں کا بسیرا ہوگا, اللہ رب العزت کی رحمتوں کی چھما چھم برساتیں ہو جائے گی اگر تم سچے معنوں میں اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو جاؤ. یہ موضوع چھوٹا نہیں ہے, لیکن سے آج ہم نے سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہر زندگی کے ہر پہلو میں رول ماڈل ہونی چاہیے. اگر ہم نجات چاہتے ہیں, زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں اور سیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو میں کیا تعلیمات ہیں. گھریلو معاملات ہوں یا باہر کے معاملات ہوں, ازدواجی زندگی ہو یا تجارت کے معاملات ہوں, ہم مسلمان ہونے کے ناطے وہ عمل کریں جو ہماری شریعت ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے, جو ہماری شریعت ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. اللہ